لیکن اب بس ہونے چاہیے ایونچولی 75 سال کے بعد، خاص کر جب 72 گھنٹوں میں اللہ نے پاکستان کو اتنا بڑا مقام دیا ساری قوم کی دعاؤں کے ساتھ، اور اس میں ہماری کاوشیں بھی شامل ہیں اور ہمارا سپورٹ بھی شامل تھا، اس کے بعد اس کو ڈائیورٹ نہ کرے، آؤ پاکستان کو ایک اور لائن پہ لے جائے جس میں شخصی آزادی بھی ہو، اسیران کی بھی رہائی ہو۔ دیکھو میں ضرور کہوں گا ہماری جو اسیران جیلوں میں بند ہے اس میں 7 8 کیس میں کنوکٹ ہو گئے، 7 8 کیس اور مزید کنوکٹ ہو گئے، 100 سے سالوں سے زیادہ کی کنوکشن جا رہی ہے، یہ بڑا انہیومن ٹریٹمنٹ ہے، اس کو آپ ختم۔ اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کس سے بات کرنا چاہ رہی ہے، کون بات کرے گی؟ نہیں دیکھو کنفیوژن کوئی نہیں ہونے چاہیے، سمپل ون پوائنٹ اگر میں آپ کو کہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈائلاگ کے سلسلے میں جو کچھ کرنا ہے بات کرنی ہے وہ اچھے صاحب نے کرنی ہے، اور انہوں نے کہا خان نے ان کو اچھا سر جس فورم پہ بھی بات ہوتی ہے مختلف جو آزاد لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اچھا صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی نہیں جاتے، تو کیا کوئی پی ٹی آئی کی کوئی شرط ہے، کسی شرط پہ آپ مذاکرات؟ پہلی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو، خان صاحب سے ملاقات ہو، خان صاحب سے لیڈرشپ کی ملاقات کرائے، خان صاحب سے چکزے صاحب اور ان کی ملاقات کرائے تاکہ کوئی کلیئرٹی لے لے آگے بڑھے، اور اگر آپ ملاقات تک نہیں کرا سکتے، آپ کیس اپنے کیس پہ ان کو کنوکٹ کرا رہے ہیں تو حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ اس طریقے سے آپ آگے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن ایک کمیٹی بنائے گی اور یہ جائیں گے لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں، جو آپ نے پی ٹی آئی کی قیدی ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور وہاں سے دیکھو میں جو لوگ اپنی طرف سے کوئی کاوش کر رہے ہیں تو میں ان کو کنڈیم بھی نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں کا میں ہم حصہ بھی نہیں ہے، وہ جو لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں میں ان پہ کمنٹ نہیں کر سر اپوزیشن کی اگر کوئی کمیٹی نہیں کمیشن ہماری کوئی ایسی کمیٹی نہیں، اپوزیشن اس وقت جو ہے نا اپوزیشن مینس پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کی کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے جو ہم لے کے جائیں گے کسی پرپس کے لیے کوٹ لکھپت جیل، جو ہماری خواہش ہے کہ ہم کوٹ لکھپت جیل جائے، میں نے بڑی مرتبہ کوشش کی ہے، میں نے میسج بھیجا ہے، احسان نیازی صاحب کے ساتھ میسج بھیجا ہے، جب میں نے میسج آیا ہر مرتبہ مجھے یہ میسج آیا کہ نہیں جی وہ صرف جمعے کو آپ مل سکتے ہیں، بندہ مل سکتا ہے اور صرف فیملی مل سکتی ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، میں چاہے اس سے باقی اسیران کے ساتھ طرف کوشش کی ہے، اب اس مرتبہ میں نیکسٹ ویک جا رہا ہوں، کوشش کروں گا ملاقات۔ بیرسٹر صاحب یہ بات ہو رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کی ملاقات متوقع ہے، جو آئندہ ہفتے ہے، تو آپ سے کسی نے رابطہ کیا ملاقات؟ دیکھو لوگ اپنی طرف سے جب بھی اسٹیٹ میڈیا پہ دیتے ہیں یا ادروائز سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، میں رسپونڈ نہیں کرتا، میں رسپونڈ کرنے پہ آ جاؤں تو سم ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ صبح سے شام تک مجھے سینکڑوں چیزیں ڈینائی کرنی پڑتی ہیں۔ سر اسپیکر کی جانب سے کوئی ایسی کوئی مذاکرات کی دیکھو مذاکرات میرے خیال سے تو کوئی ڈین ڈین کی طرف چلا گیا ہے، کیونکہ اب میں نہیں سمجھتا پتہ نہیں کیسے رہے بائبل اس کی، لیکن جو اگر کچھ بھی ہے چکزے صاحب کریں گے اور علامہ صاحب کریں گے، گور صاحب کو میں 11ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسلامی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، سارے جرنلسٹ اور اس کے اسٹاف کو میں مبارکباد، بڑی اچھی جرنلسٹزم کی ہے انہوں نے، ہمیشہ سے فیئر اور بیلنس ہو کے رپورٹنگ کی ہے اور ہماری بات کو بھی عوام تک پہنچایا ہے، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، ہمیشہ جیتے رہو۔ بس ایک منٹ آپ کو یہ کتنی دیر سے بیگ اٹھا کے کھڑے جی حسن کے سفر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیرسٹر گور صاحب اسپیکر نے کہا ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے گو ہیڈ مل گیا، گرین سگنل مل گیا، مذاکرات کی کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھو ان کو گرین سگنل ملا ہوگا، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم کیٹیگری قریب کہہ چکے ہیں کہ چکزے صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے اور چکزے صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن دیکھو سب سے پہلے تو یہ خان صاحب کے ساتھ بات ہی نہیں ہو رہی۔